غزہ فرانسیسی صدر امانوئل ماکرون نے اسرائیل کے 2 روزہ دورے کے دوران اسرائیلی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ منگل کو اسرائیلی صدر آئزیک ہیرسوگ سے ملاقات کے بعد ماکرون نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا، میں آج اور کل اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور خطے میں امن اور استحکام واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ماکرون نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف لڑنا ایک فریضہ ہے۔ اسرائیلی صدر نے ماکرون کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی صدر ہیرسوگ نے فرانس میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ تل ابیب فرانسیسی صدر امانوئل ماکرون نے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی۔ ان کی ایک ملاقات فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ بھی متوقع ہے۔ پیرس میں فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق ماکرون خطے میں چند دیگر عرب ریاستوں کے رہنماؤں سے بھی ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ماکرون ممکنہ طور پر اردن، مصر اور خلیجی ریاستوں کے لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ ماکرون کے اس دورے کا ایک اور اہم مقصد حماس کے زیر قبضہ یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش ہے۔ 9 فرانسیسی تاحال لاپتہ ہیں۔ غزہ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنے اہداف پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف متوقع اسرائیلی زمینی حملے سے پہلے ہی غزہ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں دیکھی گئیں اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ یہ لڑائی خطے میں ایک وسیع تصادم کو جنم دے سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کے بعد سے غزہ کے 2.4 ملین افراد خوراک، پانی اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں کم از کم 5,088 فلسطینی ہلاک اور 15,270 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کنارے میں بھی 96 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور 1,650 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے میں 1400 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ دوحہ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ پٹی پر شدید بمباری کا سلسلہ ختم کرے۔ اسرائیل اپنی کارروائی کو دہشت گرد تنظیم حماس کے خلاف آپریشن قرار دے رہا ہے۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے امیر نے دوحہ میں شورا کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب بہت ہو چکا۔ حمد الثانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو مارنے، ان کے علاقے کے محاصرے اور قبضے کی غیر مشروط اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قطر کے امیر نے کہا کہ اس دور میں کسی ایک پوری آبادی کے لیے پانی بند کر دینا اور ادویات اور خوراک روک کر پوری آبادی کے خلاف اس بندش کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈسلڈورف مغربی جرمن شہر ڈسلڈورف کی اعلیٰ علاقائی عدالت میں قتل اور اقدام قتل کے الزام میں ایک 27 سالہ شامی پناہ گزین کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ جرمنی کے وفاقی استغاثہ نے رواں برس 30 اگست کو یہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جس نے 2 جرائم کے سلسلے میں ملزم پر قتل اور قتل کی کوشش کرنے جیسے الزامات کے ساتھ ہی سنگین جسمانی نقصان پہنچانے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ دونوں واقعات رواں برس اپریل میں مغربی صنعتی شہر ڈویسبرگ میں 9 دن کے وقفے کے درمیان پیش آئے تھے۔ ویانا بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2030 تک دنیا بھر میں توانائی کی فراہمی کے ذرائع آج کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف ہوں گے۔ توانائی سے متعلق ایک اتھارٹی کے سالہ انرجی آؤٹ لک کے مطابق قابل تجدید توانائیوں کا حصہ تقریباً 30% کی موجودہ سطح سے بڑھ کر تقریباً 50% ہو جائے گا۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر تازہ ترین حملوں کا آغاز کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے پیر اور منگل کی درمیانی شب ان حملوں میں شہر غزہ کی مسجد انصار، شیخ رضوان محلے کے اطراف اور تل الحوا محلے اور اسی طرح شہر بیت لاہیہ میں مسجد مسلم پر بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد بے گناہ شہری من جملہ عورتیں اور بچے شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ کے مرکز میں ایک دواخانے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے غزہ کی وزارت داخلہ اور قومی سلامتی کے ترجمان ایاد البزم نے اس بارے میں کہا تھا کہ غاصب عناصر نے غزہ پر اپنے حملوں میں جنون آمیز طریقے سے شدت پیدا کر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر سینکڑوں حملے انجام دیے ہیں۔ تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غزہ پٹی کی حمایت کے سلسلے میں
عرب اور اسلامی ممالک کی جانب سے فوراً دو ٹوک موقف اپنائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مغرب غزہ کے خلاف غاصب اسرائیل کی جنگ اور نسل کشی کی حمایت کرنے کی بنا پر انسانیت کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ مغرب نے اپنے اور عربی اور اسلامی ممالک کے لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے جو کبھی بھی نہیں گرے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے غزہ پٹی پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کے بارے میں مزید کہا کہ یہ ظالم کوئی فرق روا نہیں رکھ رہے ہیں، بچوں، خواتین اور سن رسیدہ افراد کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ وحشت ناک ترین قتل عام کر رہے ہیں۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں، تمہیں کس قدر خون اور قتل عام کی ضرورت ہے جس کے بعد تمہاری غیرت جاگے گی اور تم تاریخی موقف اپناؤ گے۔ فلسطینی مزاحمتی فورسز نے 2 صہیونی قیدیوں کو انسانی ہمدردی اور بیماری کی وجہ سے رہا کر دیا ہے۔ نورت اسحاق اور یوخفید لیو شیٹس 2 صہیونی قیدی خواتین ہیں کہ جنہیں مصر اور قطر کی ثالثی اور انسانی ہمدردی اور بیماری کی وجہ سے رہا کیا گیا ہے۔ حماس کے عسکری شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ان دونوں قیدی اسرائیلی خواتین کی رہائی، جن کی عمریں 80 سال ہے، امریکہ اور دنیا کے لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ بائیڈن اور اس کی فاشسٹ حکومت قیدیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کے دعوے کر رہی ہے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اسی تناظر میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما خالد مشعل نے کہا ہے کہ اگر حالات موزوں اور مناسب ہوئے تو غزہ میں موجود تمام اسرائیلی غیر فوجیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ امیر قطر نے غزہ میں صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی نے غزہ کے عوام کی حمایت کی اور فلسطین کے عام شہریوں کا قتل عام جاری رہنے کے تعلق سے دوہرے معیارات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ و خونریزی نے تمام حدیں پار کر لی ہیں اور اب ان کو روکا جانا ضروری ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھانے اور قتل عام کی کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں آیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں صہیونی حکومت کے اقدامات کے قانونی نتائج کا جائزہ لینے کے لیے کھلا اجلاس بلائے گی۔ جوزف بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے اختتام پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے کی حمایت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن یہ حق بین الاقوامی قوانین خصوصاً بین الاقوامی انسانی قوانین کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یورپی یونین کے نزدیک دفاع کے حق کے کچھ حدود ہیں جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ مختلف یورپی ممالک میں غزہ کے نہتے لوگوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ فلسطین کے حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور نہتے فلسطینیوں خصوصاً بچوں کے قتل عام کے خلاف فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مظاہرہ کیا۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے حامیوں نے پیر کے دن پیرس کے ڈیموکریٹک اسکوائر میں مظاہرہ کیا اور غزہ میں غاصب اسرائیلیوں کے جرائم کی مذمت کی۔ یہ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد فلسطین کے حامیوں کا پہلا ایسا مظاہرہ ہے کہ فرانسیسی حکومت نے رائے عامہ کے دباؤ سے مجبور اس کی اجازت دی تھی۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی سینکڑوں لوگوں نے پوٹسڈیم اسکوائر میں غزہ کے نہتے عوام کی حمایت اور صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف مظاہرہ کیا۔
ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں بھی لوگوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ ادھر برطانیہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی حامی تنظیموں نے فلسطین کے ہزاروں حامیوں کے ہمراہ لندن کی مرکزی سڑکوں پر نکل کر وزیر اعظم ہاؤس تک مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی۔ صہیونی حکومت کی وزارت صحت نے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک 5400 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی وزارت صحت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک 5400 صہیونی زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 40 کی حالت نازک ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت صحت نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں نفسیاتی بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ تعداد میں نیورولوجسٹ اور ماہرین نفسیات کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ صہیونی حکومت کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسے ڈاکٹروں کی جنگی علاقوں میں خدمات انجام نہ دینے اور پناہ گاہوں میں ان کے چھپ جانے کے بحران کا سامنا ہے۔ شام میں امریکی فوج کے زیر قبضہ دیر الزور کے مشرق میں العمر نامی آئل فیلڈ میں دھماکے کی خبر ہے۔ شام کے علاقے دیر الزور کے مشرقی مضافات میں واقع آئل فیلڈ میں، جو امریکہ کے قبضے میں ہے، زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ شام کی فوج نے دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ اور الحسکہ کے جنوب میں الشدادی میں دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ شامی فوج نے بتایا ہے کہ یہ ڈرون حملہ تھا۔